لندن میں یا یو کے میں فلانا میں عیاشی کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں مل سکتا ہے, ہم روٹی میں لوگوں کے لیے ایک تعلیم نہیں مل سکتا ہے. ہمارا ملک میں جی بالکل نوجوانوں کا روزگار کی کسی کی سوچ نہیں ہے. کا پشتون سے زیادہ شاید ہو سکتا ہے پنجاب میں مظلوم زیادہ ہو. اللہ ہم کوئی توفیق دے چی میں اپنا قوم کی ایک خدمت کروا دوں گا اور میں اس کے لیے بدنامی نہیں لاؤں گا. ہم غلامی سے کب تک ہم غلام رہے گا. باہر میں جائے لوگ یہ موبائل سے کما رہے ہیں, جی ہم کسی ایسے ملک میں ہے کہ اپنا موبائل سے نہیں کما سکتے. لوگ ہم کے ساتھ محبت کرتا تھا, لوگ ہم سے کام مانگ رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ملک کے پاکستان کی ایک مشہور شخصیت جن کا نام حاجی صادق خان اچکزئی اور ادوزئی بھی بولا جاتا ہے اکثر. اس حوالے سے بھی میں کویسچن کروں گا حاجی صاحب سے. اور آج ہم موجود ہیں ان کے سیکریٹریٹ جو آفس ہے اسلام آباد میں یہاں پر, اور ان سے جو انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کا قیام رکھا ہے اس حوالے سے کچھ کھٹے اور کچھ میٹھے سوال کریں گے اور ان کا جواب ان سے لیں گے جو کہ آپ تک ہم پہنچائیں گے کیمرے کی مدد سے. جی السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر اچھا ہے. جی الحمدللہ, آپ کی دعائیں. حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے عرصے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بہت لاکھوں فالورز ہیں, بلکہ ملت میں ہم ڈیلی آپ کو دیکھتے ہیں لوگ, اپنے ملک پاکستان میں بھی اور فارن کنٹریز میں بھی. اپنا تھوڑا بیسک تعارف آپ کروائیں گے, کب سے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا, کاروبار سٹارٹ کیا؟ اور کاروبار کے اگر ہم کو پتہ کریں کہ میں نے جو بھی میرے عمر 14 سال کی عمر تھا, 14 سال کی عمر پہ میں نے اپنا روزگار کی سوچ کی تھی, بچوں کے روزگار کی سوچ کی تھی, بس بچوں کی تعلیم کی سوچ کر دیے. اس وقت میں صرف ایک انسان تھا, اکیلا انسان تھا. میں نے اپنا زندگی میں گزار کے میں نے اپنا مقام پہ ابھی میں پہنچا ہوں. میں اس وقت بھی اکیلا انسان تھا, جو بھی میں نے کام کرنا تھا یا میں نے والد کو خدمت کرنا تھا یا میں نے گھر کو خدمت کرنا تھا, واحد ایک شخص میں تھا جی. میرے خاندان پہ میں نے سب کو خاندان کو اس وقت بھی سوچ کرنا تھا کہ یہ ہمارا خاندان ہے, یہ ہمارا قوم کا ہر بندے کی میں نے یہ سوچ کرنا تھا کہ اللہ ہم کو یہ توفیق دے کہ میں اپنا قوم کی ایک خدمت کروا دوں گا اور میں اس کے لیے بدنامی نہیں لاؤں گا. اور الحمدللہ اس میں ابھی میں اس وقت میرے ایک نام پہ اچھا لوگ رسپت بھی دیتے ہیں کہ کاروبار کے لیے ہر بندہ اعتبار بھی کرنا ہے بھائی لوگوں پہ. الحمدللہ اس پہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے اپنا کاروبار کی وجہ سے متاثر نہیں ہوں. خوش ہوں کہ ہم نے زندگی میں یہ چیز دیکھا ہے کہ ہم لوگ کردار کے لوگ بکے ہیں, کوئی لوگ دولت کے بکے ہیں. ہم اس الحمدللہ اس سے فکر نہیں ہے کہ ہم لوگ کہاں سے کہاں جنے پہ تک گئے ہوئے. صحیح. اس کی کاروبار کی اپنا شوق ہے, اپنا ایک انسان کی خوشحالی ہے. جی انسان وہ نہیں ہے کہ مثال صرف کاروبار کی وجہ سے, کاروبار ہوتا ہے انسان کی جان پہچان کے ہوتا ہے اور کام کا اس کی وجہ سے ہم بہت مطمئن ہیں اپنے جان. اچھا, یعنی کہ آپ کا یہ جیسے آپ نے یعنی کہ شعوری زندگی میں آپ آئے بچپن سے, جیسے لڑکپن میں جیسے آپ نے شروع سے یعنی کہ اسٹرگل شروع کی اور اپنے کاروبار کو بڑھایا, اور اس میں آپ نے خاندان کی, فیملی کی, ساری سب کی آپ نے سپورٹ کی, اور تب سے آپ کے یہ جذبات تھے کہ آپ نے ایک ملک و قوم کی اور جو لوگ ہیں ملک پاکستان کے ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے, یہ جذبہ شروع سے. بھائی جان یہ آپ یقین کرو کہ یہ سیاست کا آنے کا میرے مطلب نہیں تھا, اور میں نے دیکھا ہے لوگ ہم کے ساتھ محبت کرتا تھا, لوگ ہم سے کام مانگ رہا تھا. اس کی وجہ سے میں نے اپنا سیاست کی آغاز اسی کی وجہ سے کیے تھے کہ ہم نے قوم کی ملک کی خاطر اپنا جان کو دولت کو ہر چیز کی قربان بھی کرتا ہوں کہ ہمارا ملک میں نوجوانوں کے لیے میں کچھ کروا دوں گا. نوجوان ایسے مستقبل کا ایسا ہے کہ اس کی حالات ہے ہمارا ملک میں کہ بالکل نوجوانوں کا روزگار کی کسی کی سوچ نہیں ہے, نہ امن کی کسی کی سوچ ہے, نہ تعلیم کی کسی کا سوچ ہے,
نہ اس میں ہے کہ یار اب یہ نوجوان کسی ملک میں مسافر ہوتا ہے، کسی کو نوکر ہوتا ہے. نو ہم لوگوں نے یہی سوچ کرنا تھا کہ اللہ ہم سے ایسے کام لے کہ ملک کی خاطر ہو، یہ نوجوانوں کی خاطر اپنا زندگی گزار دوں گا کہ میرے نام پہ ایک ایسا وقت بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا، ایسا وقت انشاءاللہ لائے گا کہ اللہ پاک نے ہم پہ، ولی ہم مخلص ہے. آپ دیکھ رہے کہ دور دور سے لوگ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے، اور جی یہ محبت کا ذریعہ کوئی اللہ پاک بنا دے گا. نو ہم اس چیز سے سیاست سے آنے کا مطلب یہ تھے کہ ہم اپنا یہ تھے کہ ہم لوگوں نے بغیر قومیت کا پارٹی بنایا ہے کہ ہم نہ میں پنجابی ہوں نہ میں سندھی ہوں، ہم لوگ انسانیت. تو پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کی ہر قوم کی ہر مظلوم کے ساتھ ہے، ہر مظلوم کی درد میں شریک ہے، ہر مظلوم کا وہی سوچ کرنا ہے کہ ہم اپنا قوم کے لیے سوچ کرنا ہے، ہر مظلوم کا اتنا سوچ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ پارٹی بنائے. صحیح. اچھا، جیسا کہ آپ نے پارٹی کا نام بھی ایسے مظلوم عوامی تحریک رکھا ہے، وہ اسی بنیاد پر آپ نے رکھا ہے؟ صرف مظلوم جو لوگ ہیں یا ہمارے ملک میں جو استحصال ہے یا ناانصافیاں ہیں یا بے روزگاری ہے، اس حوالے سے آپ نے یہ اقدام اٹھایا، اور پارٹی کا باقاعدہ آپ نے جو نام تجویز کیا ہے وہ بھی مظلوم کی آواز ہے. یہ میں نے بھائی جان، یعنی میں نے سر پہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے مظلومیت کے خاطر یہ پارٹی بنایا. جی اور جو بھی میری پارٹی بنایا، لوگوں نے ہم پہ بہت اعتراض بھی کیے تھے کہ یار یہ پشتون کے لیے اپنے میں کہا نہیں، اس سے زیادہ میں کہا پشتون سے زیادہ شاید ہو سکتا ہے پنجاب میں مظلوم زیادہ ہو. اور اس میں مظلوم آپ دراز دراز علاقے میں چلا جائے، سن میں چلا جائے، ایسا لوگ ہے کہ اس کے لیے ایک کپ پانی صاف ستھرا نہیں مل سکتا ہے، وہ صحیح. مظلوم نہیں ہے. جو بھی پنجاب میں مطلب کچھ شہروں کی سے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ سرائی علاقے میں جی ہر بندے کا دیکھے گا چیز میں مسجد کہاں پہ ہے، اس کا تعلیمی ادارے کہاں پہ ہے، اس کا دین اسلام کو ایک انسان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جی وہ نہیں ہے مظلوم، وہ نہیں ہے مظلومیت کی آواز نہیں اٹھا سکتے. دیکھنا ہمارا ملک میں ایک اسلامی ملک ہے، جی وہ ایک انسان دیکھنا آپ نے بار میں لوگ تبلیغ والے جاتا ہے، لوگ مسلمان کرتا ہے، کافر مسلمان کرتا ہے. ہمارا ملک میں ایسا لوگ ہے کہ آپ یقین کرو کہ اس کے لیے صرف کلمہ نہیں آتا ہے. نو صحیح. اس کی ہمارا سیاست کے مطلب آنے کا یہ چیز ہم لوگوں کا شعور دینا ہے. ہم صحیح. کس طریقے سے شعور دینا ہے؟ ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف اپنا مظلومیت کو لوگوں پہ پہچانا ہے، ہم لوگوں کو دکھانا بھی ہے کہ ہم دکھانا لوگوں کے ساتھ، جی مظلوم کے ساتھ ہم کس طریقے سے کھڑا ہے. کس- اور انشاءاللہ یہ وقت آپ کو ثابت کرے کہ ہم انسانیت پہ ہر بندے کی خدمت کرواتا ہوں. اچھا حاجی صاحب، میں نے کافی چیزیں نوٹ کی ہیں آپ کی ماشاءاللہ جو ورکنگ چل رہی ہے اس حوالے سے، اور جو آپ نے کچھ علاقہ جات میں جو باڈی تشکیل دی ہے اس حوالے سے جو لوگ ورک کر رہے ہیں پراپر، اس حوالے سے بھی. اور جو سب سے اہم چیز ہے، جو چیز انقلاب لے کر آتی ہے، وہ آپ میں نے یہ خوبی دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز سے نوازا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے نا، ینگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت لو کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور یہی ہمارا اثاثہ ہیں. اور جیسے کہ آپ نے آج اسی توسط سے جو ینگ جنریشن ہے، حاجی صاحب نے ان کو باقاعدہ پیغام بھی دیا ہے کہ میں نے بھی 14 سال سے سٹرگل شروع کی تھی، 14 سال کی ایج میں، اور میں اس مقام پر پہنچ آیا ہوں. تو ہر انسان اگر کوشش کرے تو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس حوالے سے بڑا نوازا ہے. حاجی صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ینگ جنریشن آپ کے ساتھ بہت محبت، بہت اٹیچ، آج بھی میں نے دیکھا ہے بڑا جم غفیر، بہت لوگوں کا آنا جانا تھا ماشاءاللہ آپ سے محبتیں. بچان بالکل آپ کی بات حقیقت ہے کہ ہم کے ساتھ ینگ جنریشن نوجوان ہے، ہم کے ساتھ محبت کرنا، یہ میں اللہ کی شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ نے انقلاب کی بات کی تھی، بالکل ہم نے یہ سرخ کا جھنڈے کے مطلب کیا تھا، اس میں ہم نوجوانوں کے انقلاب لانا ہے. صحیح. یہ ہمارا مستقبل کا، ہمارا جو بھی ہم لوگوں کا یہ 50 سال سے ہم لوگوں کا سیاسی نفرت پھیلانا، یا ہم لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک شخص کے لیے ہم ٹارگیٹ کرنا ہے، ہم کسی کو ٹارگیٹ نہیں ہے.
ہم اپنا نوجوانوں کا بات کرنا ہم لوگوں کی حق ہے، ہم مظلوم کی آواز ہے. ہم اسی چیز پہ سوچ کرنا ہے کہ ہم اپنا یوز کا کس طریقے سے آگے لائے. اس کی صرف ایک صادق پہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم کو اللہ پہ یہ امید ہے کہ ہم کے ساتھ یہ نوجوان سب مل کے ایک گلدستہ بن جائے. ہم لوگ یہ ملک کی خدمت کروا دے اور اپنا زندگی کی سوچ کروا دے کہ ہم 50 سال سے ہمارا کیا زندگی تھا. صحیح. اب کیا میرے پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بھائی ہم میرے بندے تعلیم کر کے پھر باہر میں کسی کے مزدور ہے. ہم یہ مزدوری کب تک کروا دے گا؟ کب تک یہ ہمارا یہ مزدوری کے نظام چل رہا ہے؟ نو اس چیز میں آپ اکثر لوگ میرے دوست اس سے ہم پہ ناراض ہوتے ہیں. میں اکثر ہر جگہ میں بتاتا ہوں کہ میرے بڑوں کے کاروبار ہم کو دکھا دے کیا کاروبار ہے اس کی کیا زندگی تھا، ہم کا کیا زندگی ہے. اس کے بچوں کے بھی زندگی آپ دیکھو گا کہ آپ نے یا لندن میں یا یو کے میں فلانا میں عیاشی کرے. ہم لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں مل سکتا ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک تعلیم نہیں مل سکتا ہے، ہم لوگوں کے لیے صحت کی سوچ. ہم بیمار ہو جائے گا تو 2 سال 3 سال آپ کی بزرگ گھر پہ بیٹھے ہیں کہ وہ علاج کے پیسہ اس کا نہیں ہے کہ وہ اسپتال میں چلے جائے. وہ کس کی گناہ ہے؟ وہ ہمارا بڑوں کا گناہ ہے کہ ہم لوگوں کا غلام بنایا. ہم غلامی سے کب تک ہم غلام رہے گا؟ ہم لوگ اسی سوچ میں ہے کہ ہم غلامی سے نکل جائے. اب بھی معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ہر بچہ کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہر بچہ ایک دیکھنا کہ اب باہر میں جائے لوگ یہ موبائل سے کما رہے ہیں. ہم کسی ایسے ملک میں ہے کہ اپنا موبائل سے نہیں کما سکتے. ہم اپنا زندگی ایسا نہیں گزار سکتے تھے کہ لوگوں کے کتنے سکون پہ ہم لوگوں یہ سکون ہم کو ملتا ہے. ہم لوگوں کا ملک میں سیاسی نظام ایسے نظام ہے کہ اپنا گھر تک محدود ہے. عوام کی سوچ کی فکر کوئی بندہ صرف بیوقوف بنایا کہ ہم کے پیچھے مرد آباد زندہ آباد کرے. بچہ اب میں یہ کروا دوں گا، پھر وہ کروا دے، پھر 5 سال پورا ہو جائے، پھر 5 سال کی اس کو نہ اجرا کسی کو پتہ ہے اور نہ اس کے دفتر کے کسی کو پتہ ہے. اس 5 سال میں اس میں ہر شہر میں اس نے ہر کونے میں اس نے اپنا دفتر کھولوایا. لوگوں کو روٹی دیتے ہیں کہ بھائی میں نے روٹی دیا، میں نے پلانا دیا پلانا. کہ ضمیر ہم لوگوں کا بھی ملامت کرنا ہے. ہم ضمیر کا سودا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کا کب تک یہ ضمیر لوگ لینا ہے. ہم بھی ایک جمہوری لوگ ہیں، ہم بھی ایک آزادی کا شوق ہے. ہم لوگوں کا ایک اچھا بزنس مین کی سوچ ہے، ہم ڈاکٹر کی سوچ ہے، ہم انجینئر کا سوچ ہے. جو بھی یہ لوگوں کا سوچ ہے ہم لوگوں کا بھی وہی سوچ ہے. ہونا چاہیے جو بھی ہمارا یہ نوجوان طبقہ ہے وہ اپنا گریوان پہ دیکھے. یہ مستقبل یہ نوجوانوں کا ہے. اگر یہ نوجوان نے اپنا زندگی سخت کرنا ہے بھی اس کا مرضی ہے. اگر یہ ہمارا بات اس میں آپ کی تصرف سے اس کے لیے بہتری میں ہو، ہم کے ساتھ جوڑ ہو جائے. ہم ایک مخلصانہ پارٹی ہے کہ ہم کسی پہ تنقید کرنا ہمارا پارٹی کا منشور نہیں ہے. ہم نے جو بھی پہلے سے لوگوں نے ایک دوسرے پہ نفرت پھیلایا، ہم یہ نفرت سے دور کی ہم اتفاق ہونا چاہیے. ہم انقلاب لانا ہے، اتفاق چلانا ہے. صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. اتفاق سے ہی برکت ہوتی ہے، اتفاق میں برکت ہے. ہمارا مذہب دین اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. اور جو حاج صاحب کا ابھی تک جو میں نے گفتگو سنی ہے اور آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، اس میں بھی حاج صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا کسی رنگ نسل سے، کسی مذہب سے ہمارا کوئی فرقے واریت والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ہی کسی یعنی کہ پنجابی، سندھی، بلوچی یا ایسا کوئی ہمارا کوئی مشن ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کے جو نوجوان ہے وہ بے روزگار نہ ہو، وہ اچھا بزنس مین ہو، اچھا کام کرے اور ملک کو قوم کی خدمت کرے. اس حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ میں اپنے پنجابی اور جو ہمارے سرائکی لوگ ہیں ہماری بیلٹ کے، ان کو پہنچانا چاہوں گا اپنی توسط سے. وہ حاج صاحب کی پوری جو لائف ہے یا جو بیسیکلی ان کا جو مشن ہے، جو کاز ہے، وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. ہمارے وہاں کے شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی، انہوں نے لکھا ہے سکھ ہندو تے نہ مسلمان ہونا چاہیے،
سکھ ہندو تے نہ مسلمان ہونا چاہیے، بندے نو تو پہلے انسان ہونا چاہیے، چاہیے یاد رکھے مالی دے احسان نو جدو بھی پنیری نو جوان ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں، اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ تھینک یو حاج صاحب۔ مہربانی مہربانی۔